अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बहुत अच्छे इंसान हैं। पाकिस्तान और भारत जंग रुकवाना मेरे दौरे हुकूमत का एक बड़ा कारनामा है। पाकिस्तान और भारत से कहा, तिजारत करो। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत बहुत बहादुर और काबिल तारीफ है, जिन्होंने जंग बंदी के लिए फौरी रजामंदी जाहिर की। अमेरिकी सदर ने नेटो समिट के आलमी फोरम पर भी पाक भारत जंग बंदी का क्रेडिट ले लिया। अमेरिकी हमले में ईरान के जौहरी प्रोग्राम को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा। ईरान का जौहरी प्रोग्राम सिर्फ चंद माह पीछे गया। अमेरिकी मीडिया ने बड़ा दावा कर दिया। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। हफ्ते को अमेरिका ने ईरान की 3 जौहरी तंसीबात पर बमबारी की। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात खत्म करने का दावा किया था। अमेरिकी वज़ीर दिफा ने ईरान से मुतालिक रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ईरान के जौहरी मकामात पर हमले इंतहाई कामयाब थे। डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर अमरीकी मीडिया पर तनकीद। बोले, ईरान के जौहरी तंसीबात पर अमरीका के तबाहकुन हमले के बाद जंगबंदी मुमकिन हुई। यकीन है फुर्दों में सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर अमरीका मुदाखलत ना करता तो इसराइल बमबारी जारी रखता। ईरान इसराइल तनाज़े फिर से शुरू हो जाते। ज़राअत की तरक्की के लिए आइंदा बजट में खाद और ज़राई अद्वियात पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा। ज़राई शोबे में तरक्की से किसानों और देही इलाकों के रिहायशों को फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़राई शोबे की तरक्की से मुतालिक इजलास से खिताब। कहा, ज़राअत मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राई शोबे में पायदार इस्लाहात से मुल्क की मईशत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा। सूबों का ज़राई शोबे की तरक्की के लिए नए मनसूबे और फंड्स की फराहमी खुशाइंद है। सिंध असम्बली ने 34 खरब 51 अरब रुपए का बजट मंजूर कर लिया। 156 अरब रुपए का ज़िमनी बजट भी मंजूर हो गया। सिंध असम्बली ने नए माली साल के लिए तमाम ग्रांट्स मंजूर कर ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा, सिंध हुकूमत ने अवामी फलाह के लिए महसूलात में बड़ी नरमी की। टैक्स निज़ाम इंसाफ पर मबनी नहीं है। बजट ने साबित कर दिया ये सिस्टम नहीं चल सकता। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी की साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट में कोई तब्दीलियां नहीं, 30 साल पुराना जैसा बजट है। अखराजात कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की गई। नए टैक्स लगाकर और कर्जा लेकर हुकूमत अपने अखराजात पूरे करती है। ऐसे बजट से कोई तब्दीली नहीं आ सकती। बलूचिस्तान असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 8 खरब 96 अरब रुपए से जायद का बजट मंजूर कर लिया। अपोजिशन की जानिब से पेश की गई तमाम कटौती की तहरीकें मुस्तरद कर दी गईं। असम्बली के इजलास स्पीकर अब्दुल खालिक अचकज़ई की ज़ेर सदारत शुरू हुआ, जिसमें सूबाई वज़ीर ख़जाना शरीफ नौशेरवानी ने बजट मुतालिबात पेश किए। गैर तरक्याती अखराजात का हुजम 6 खरब 6 अरब 83 करोड़ 43 लाख रुपए रहा और तरक्याती अखराजात के लिए 2 खरब 89 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हुकूमती अरकान ने बजट को सूबे की तरक्की और अवामी फलाह का बजट करार दिया। सूबे में मजीद बदअमनी बर्दाश्त नहीं कर सकते। सूबे की तरक्की और खुशहाली हमारी तरजीह है। बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का बलूचिस्तान असम्बली में बजट इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, कोयटा शहर में ख़वातीन के लिए पिंक बस सर्विस ला रहे हैं। बलूचिस्तान में अपने कल्चर को प्रमोट करेंगे। चमन, चागी, गवादर और तुरबत में गंदम को महफूज करने के लिए प्लांट बनाएंगे। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $350 मिलियन के कर्ज की मंजूरी दे दी। बैंक के मुताबिक कर्ज का मकसद खवातीन की मालियाती इदारों तक रसाई को बेहतर बनाना और उनकी मुआशी बाइख्तियारी को फरोग देना है। रकम विमेन इंक्लूसिव फाइनेंस सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के दूसरे मरहले के तहत इस्तेमाल की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सुप्रीम कोर्ट में पेशी। बानी से जेल में मुलाकात की इजाज़त की दरख्वास्त कर दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मामला सुनने से माजरत कर ली। मुतालिका फॉरम से रुजू करने का मशवरा दे दिया। गंडापुर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में बजट मंजूरी का अमल जारी है। पार्टी सरबराह से फौरी मुलाकात नागुज़ीर है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह किया कि ये जुडिशल साइड का मामला नहीं, आपने गलत दरवाज़ा खटखटाया है। बेहतर यह है कि आप रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस या आफरीदी से रुजू करें।
بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے پچھلے کئی دنوں سے کوششیں کر رہے تھے۔ بانی کی ہدایت تھی کہ ہم سپریم کورٹ میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا کمرے عدالت میں جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے جنہوں نے بولنے کا موقع دیا۔ بانی کے خط کے حوالے سے جسٹس منصور علی شاہ کو آگاہ کیا۔ امید ہے ہماری درخواست جلد سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ قائمہ کمیٹیاں کیسز ختم کرانے کے لیے نہیں بنائی گئی، ہم قانون کے پابند ہیں، قانون کے مطابق ہی چلیں گے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال۔ کہا اسٹینڈنگ کمیٹی کے رول سب نے مل کر بنائے، اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس پولیس تفتیش کا اختیار لینے کا حق نہیں۔ قائمہ کمیٹیاں جیلوں میں اضافی سہولیات لینے کے لیے قائم نہیں کی گئیں۔ پی ٹی آئی دور میں انسانی حقوق کی شدید خلاف ورزیاں کی گئیں، سیاسی مخالفین کو نشانہ بنایا گیا۔ وفاقی وزیر قانون کی تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ، ڈسک بجا کر نعرے بازی کی۔ بانی پی ٹی آئی کو ان کی بہن اور خود ان کی جماعت نے ہی مائنس کر دیا۔ جو شخص نواز شریف کو سیاست سے مائنس کرنے آیا تھا آج قدرت کے انتقام کا نشانہ بن کر خود نہ صرف گھر بلکہ اپنی ہی پارٹی سے مائنس ہو چکا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا رد عمل۔ کا حلیمہ خان مسلسل علی امین گنڈاپور کے خلاف سازشیں کر رہی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے بطور چیف ایگزیکٹو صوبائی بجٹ منظور کروایا ورنہ ان کا گھر جانا آئینی طور پر طے تھا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی کراچی میں نجی و سیاسی سرگرمیاں جاری۔ کشمیر میں آئندہ انتخابات سے قبل صدر مملکت کا پارٹی کو مزید مستحکم کرنے کا فیصلہ۔ آزاد جموں کشمیر کے سابق وزیر اعظم سردار تنویر الیاس اور وفد کی ملاقات۔ ملک کی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ شرکاء نے قومی مفاہمت، اتحاد اور عوامی مسائل کے حل کے لیے مؤثر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو سے برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ کی ملاقات۔ پاک برطانیہ تعلقات باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان مزید تجارتی استحکام میں اضافے پر بھی اتفاق ہوا۔ بلاول بھٹو کی بھارتی جارحیت کے بعد لندن کے دورے کے حوالے سے بھی گفتگو۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میرٹ نے بلاول بھٹو زرداری کے دورے برطانیہ کو سراہا۔ پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 179 شہروں کی تعمیر و ترقی کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام سے متعلق خصوصی اجلاس۔ پروگرام کی تکمیل کے لیے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ بنانے پر اتفاق۔ ورلڈ بینک کے پروجیکٹ PICP کے تحت 15 شہروں کی تعمیر و ترقی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کی تکمیل کے بعد ہر شہر کو جمالیاتی طور پر بہتری نظر آنا چاہیے۔ وزارت خارجہ میں عام سطح پر تبدیلیوں کا امکان۔ پاکستانی سفیروں کی تقرریوں اور تبادلوں کا فیصلہ۔ مختلف ممالک میں نئی تعیناتیاں تجویز۔ ذرائع کے مطابق عائشہ فاروقی کو روس میں پاکستان کی نئی سفیر تعینات کرنے کا فیصلہ۔ مریم مدیحہ آفتاب کو آئرلینڈ میں سفیر تعینات کرنے کی تجویز۔ عرفان شوکت کو آسٹریلیا میں ہائی کمشنر مقرر کرنے اور التمش وزیر خان کو کرغزستان میں سفیر لگانے کی تجویز۔ مصطفیٰ ربانی کو قونصل جنرل جدہ اور شہباز حسین کھوکھر کو قونصل جنرل مونٹریال مقرر کیے جانے کا امکان۔ لاہور ہائی کورٹ نے نظر بندی کا قانون بحال کر دیا۔ نظر بندی سے متعلق اہم آئینی و قانونی معاملے پر تحریری فیصلہ جاری۔ فیصلے میں کہا گیا نظر بندی کے قانون کو شفاف، منصفانہ اور قابل احتساب بنایا جانا چاہیے۔ ایسے قانون میں اپیل کا واضح حق موجود ہونا چاہیے تاکہ متاثرہ فریق عدالت سے رجوع کر سکے۔ نظر بندی کے قانون کے غلط استعمال پر سخت سزائیں اور بھاری جرمانے عائد کیے۔ سپریم کورٹ کا LLB پروگرام 5 سال سے کم کر کے 4 سال کرنے کا حکم۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ نے 5 رکنی آئینی بینچ کی لیگل ایجوکیشن ریفارمز کیس کی سماعت کی۔ عدالت کی بیرون ملک سے قانون کی تعلیم حاصل کرنے والوں کے لیے سی لاء کا ٹیسٹ بھی ختم کرنے کی ہدایت۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا کہ لاء کالجز کا معیار بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں۔ SM لاء کالج میں اگر کوئی کمی ہے تو اسے پورا کیا جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی محرم الحرام میں فرقہ وارانہ ہم آہنگی یقینی بنانے کی اپیل۔ محسن نقوی کی زیر صدارت
محرم الحرام کے دوران سیکیورٹی اور دیگر انتظامات سے متعلق اہم اجلاس۔ ماہ محرم کے جلوسوں اور مجالس کے داخلی و خارجی راستوں کی سخت چیکنگ کا حکم۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا سیف سٹی میں مرکزی کنٹرول روم قائم کر دیا۔ مجالس اور جلوسوں کی حفاظت کے لیے درجاتی حصار ہوں گے۔ اشتعال انگیز مواد کے خلاف زیرو ٹالرنس، سوشل میڈیا کی کڑی مانیٹرنگ ہوگی۔ محرم الحرام کے دوران امن و امان یقینی بنانے کے لیے محکمہ داخلہ سندھ نے 1 محرم سے 10 محرم تک صوبے بھر میں دفعہ 144 نافذ کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق دفعہ 144 کے تحت صوبے بھر میں اسلحہ لے کر چلنے کے تمام اجازت نامے معطل کر دیے گئے۔ 9 اور 10 محرم کو کراچی سمیت پورے سندھ میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ مالاکنڈ میں سیلز ٹیکس کے ممکنہ نفاذ کے خلاف تاجر برادری سراپا احتجاج، مختلف اضلاع میں مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال۔ کاروباری سرگرمیاں معطل ہو گئی۔ جماعت اسلامی نے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کا اعلان کر دیا۔ تاجروں سے اظہار یکجہتی، تاجر برادری کا حکومت سے 10% سیلز ٹیکس کا فیصلہ فوری واپس لینے کا مطالبہ۔ ملک بھر میں مانسون کا آغاز ہو گیا۔ اسلام آباد، راولپنڈی میں موسلادھار بارشیں، نشیبی علاقوں اور سڑکوں پر پانی جمع، نالہ نئی میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ لاہور میں بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات نے سیزن میں معمول سے 25% زائد بارشوں کا امکان ظاہر کر دیا۔ شدید بارشیں ہونے کے بعد اربن فلڈنگ کے خدشات، آزاد جموں و کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی وقفے سے گرج چمک کے ساتھ بارش۔ کراچی، حیدرآباد، سکر، لاڑکانہ سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی بارش کا امکان۔ جنگ بندی کے باوجود ایرانی فضائی حدود تاحال بند، دوبارہ کھولنے کے حوالے سے ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ سیکیورٹی صورتحال کے باعث ملک بھر میں فضائی پابندیاں برقرار ہیں۔ ایرانی حکام نے فضائی حدود کی بحالی کی خبروں کی تردید کر دی۔ کہا فلائٹ ڈیٹا میں تکنیکی غلطی ہو سکتی ہے اور فی الحال فضائی حدود مکمل طور پر بند ہے۔ نوبل انعام یافتہ پاکستانی نژاد برطانوی سماجی کارکن ملالہ یوسفزئی نے عالمی سطح پر خواتین کے کھیلوں میں سرمایہ کاری کا اعلان کر دیا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ اسکول میں بریک کے وقت لڑکے تو کرکٹ کھیلنے میدان میں چلے جاتے تھے، لیکن لڑکیوں کو پیچھے رکنا پڑتا تھا۔ اسی وقت اندازہ ہو گیا تھا کہ کھیلوں تک لڑکیوں کی رسائی آسان نہیں۔ خواتین کے کھیلوں میں سرمایہ کاری کی بھی بہت کمی ہے، جس کے باعث خواتین کو مقابلے کے مواقع نہیں مل پاتے۔ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل میچوں کی سیریز کے شیڈیول کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم سیریز کھیلنے کے لیے 16 جولائی کو بنگلہ دیش آئے گی۔ سیریز کا پہلا میچ 20 جولائی کو ڈھاکہ کے شہر شیر بنگال کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دوسرا T20 میچ 22 جولائی کو، جبکہ سیریز کا تیسرا اور آخری میچ 24 جولائی کو ڈھاکہ میں کھیلا جائے گا۔